اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سیوکس کا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہا ہے جس کا نام کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن، اور آج تاریخ ہے 28/5/2020. کلاس ہمارا 9th کا ہے اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان آپ کے سامنے یہ ٹاپک لے کے آیا ہے. بیٹا، اس کو سمجھنے سے پہلے، یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن، اسے سمجھنے سے پہلے ہم ایک چیز سمجھنے جا رہے ہیں، اور وہ چیز ایک ملک سے منسلک ہے جس ملک کا نام ہے ساؤتھ افریقہ. یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ساؤتھ افریقہ. تو دیکھیں گے ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا. اسٹرگل اگینسٹ ایپریتھائڈ، ایک جدوجہد ایک سسٹم کے خلاف، ایک نظام کے خلاف، ایک پالیسی تھی اس کے خلاف. اس کا نام تھا ایپریتھائڈ. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ شاباش. جو ایپریتھائڈ ہے، پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایپریتھائڈ کس چیز کو کہتے ہیں. ایپریتھائڈ ایک ریشل ڈسکریمنیشن تھا بیٹا. ریشل ڈسکریمنیشن کلر کے بنیاد پہ تھا. یہ کلر کے بنیاد پہ تھی یہ چھوت چھات. فی الحال میں نے اتنا ہی بتایا، آگے میں سب کچھ بتا دوں گا یہ کیا ہے. اور ایک شخصیت تھی ساؤتھ افریقہ میں، اس کا نام تھا بیٹا نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا. اور اس کو واز امپریزنڈ ان 1964. اس کو جیل میں بھر دیا گیا تھا. کب؟ 1964. اب ہم اس کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور میں سمجھا دوں گا، صحیح سے سمجھا دوں گا کہ مسئلہ کیا ہے. بیٹا، ساؤتھ افریقہ میں جو رول تھا وہ کن کا تھا؟ وہ برٹش والوں کا تھا. جس طرح انڈیا میں برٹش والوں کی حکومت تھی، جس طرح برٹش والے یہاں پہ رول کر رہے تھے، اسی طرح وہ وہاں بھی رول کر رہے تھے. اور اس وقت افریقہ میں کیا تھا؟ افریقہ میں ایک سسٹم چل رہا تھا. افریقہ میں 3 قسم کے لوگ تھے، 3 کلر کے لوگ تھے. اور وہ 3 کلر کیا کیا تھے؟ ایک وائٹس تھے جن کو ہم شاباش بیٹا برٹشرز بھی کہتے ہیں، یا جو رولرز تھے وہاں کے. دوسرا گروپ جو تھا وہ بلیک تھے جن کو ہم اوریجنل افریقنز یا نیٹیوز کہتے ہیں. یہ بلیک جو تھے یہ حقیقی معنی میں یہ وہاں کے باشندے تھے. کہاں کے باشندے تھے؟ ساؤتھ افریقہ کے، اور یہ وہاں رہ رہے تھے. اور تیسرا جو تھا کلرڈ پیپل. یہ وہ لوگ تھے جو انڈین وہاں تھے، جو پلانٹیشن ورکرز تھے، انڈین تھے اور باقی ممالک سے جو پلانٹیشن ورکرز تھے، یہ وہی لوگ تھے بیٹا. اب ہم دیکھیں گے یہ کیا سسٹم تھا. جو یہ ایپریتھائڈ تھا بیٹا، کلر کے بنیاد پہ لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا. جو بلیکس تھے، جو حقیقی معنی میں لوگ وہاں کے تھے، افریقہ کے تھے، ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ ان پہ بے تحاشا ظلم کیا جاتا تھا. یعنی کہ انہیں کوئی حق نہیں تھا، یعنی کہ وہ کوئی بھی پریویلیج، کوئی بھی رائٹ انجوائے نہیں کر رہے تھے. بلکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو برٹشرز تھے، ان کا راج وہاں پہ تھا، اور سب فیسلٹیز وہی کیا کر رہے تھے بیٹا؟ وہی کر رہے تھے انجوائے. اور جو نیلسن منڈیلا تھا، نیلسن منڈیلا نیشنلسٹ تھا according to the blacks, but according to the Britishers he was anti-national. اور جو بلیکس تھے ان کے تحت، ان کے حساب سے کیا تھا نیلسن منڈیلا ان کے حساب سے نیشنلسٹ تھا.
फ्रीडम फाइटर था। लेकिन जब हम ब्रिटिश वालों की तरफ देखें, ब्रिटिश वाले उसे क्या कहते थे, उसे एंटी नेशनल कहते थे। जिस तरह सेम गांधी जी का मामला है, हम गांधी जी को क्या बोलते हैं, हम गांधी जी को नेशनलिस्ट बोलते हैं, हम गांधी जी को बोलते थे फ्रीडम फाइटर बोलते थे, लेकिन जो ब्रिटिश वाले थे वो उसको क्या समझते थे, एंटी नेशनल समझते थे, क्योंकि वो उनकी पॉलिसियों के खिलाफ था। और नेल्सन मंडेला ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और उसको क्या किया गया, वाज इम्प्रिजनड इन 1964, उसको 1964 में जेल भर दिया गया, एज ही वॉज चार्जड एज एंटी नेशनल। और क्या इल्जाम लगाया गया इस पे कि ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। लेकिन जब हम हकीकी मानों में देखेंगे, ये नेल्सन मंडेला जो था, ही वाज ट्रू नेशनलिस्ट, और वो हकीकी मानों में नेशनलिस्ट था, और वो गांधी जी से और सेम जिस तरह गांधी जी था। जो एपरेथाइड था ये खुद ही नहीं आया था, बल्कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था, ये गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ था, और गवर्नमेंट इस सिस्टम को लागू और गवर्नमेंट इस सिस्टम को मदद कर रहा था। आई बात हमें यहां तक समझ में कि एपरेथाइड क्या है और ये नेल्सन मंडेला कौन था। और बेटा अब हम देखेंगे विच वायर द प्रॉब्लम्स फेस बाय ब्लैक्स एंड कलर्ड। अब कौन सी प्रॉब्लमें थी, कौन से मुश्किलात थे जो कौन फेस कर रहे थे, जो ब्लैक्स और जो ये कलर्ड पीपल थे, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ब्लैक्स एंड कलर्ड वायर कलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटेड। इन दोनों के साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होती थी। दीज पीपल वायर फॉरबिडन टू लिव वर्क। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे। अब हमने पहला देखा कि इन दोनों के साथ क्या किया जाता था, इन दोनों के साथ सौतेला सलूक होता था। पहली प्रॉब्लम क्या थी, दीज पीपल वायर फॉरबिडन टू लिव, दीज पीपल वायर फॉरबिडन टू लिव एंड वर्क इन वाइट एरियाज और to take permission from the whites in order to work in these areas. इन्हें क्या करना था, these people were forbidden, उन्हें मना किया गया था कि आप उन इलाकों में नहीं रह सकते, उन इलाकों में काम भी नहीं कर सकते जिन इलाकों में वाइट्स रह रहे हो। वाइट एरियाज उन्हीं इलाकों को बोलते थे जहां पे वो सफेद लोग रहते थे, ब्रिटिशर्स यानी कि हुक्मरान तबका। अब अगर इन्हें काम करना, सिर्फ काम वहीं मिल रहा है वाइट एरियाज में, तो फिर भी उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी फ्रॉम द वाइट्स इन ऑर्डर टू वर्क इन द वाइट एरियाज, इन दीज एरियाज। हो गई ये प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम जो थी, ऑल द रिसोर्सेज वायर अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट्स, ऑल द रिसोर्सेज वायर अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट्स। तमाम जो वसाइल थे कंट्री के, ये किनके कंट्रोल में थे, वाइट्स के। इतना ही नहीं, all the public places were separated। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, ये सेपरेट थी। सेपरेट मतलब अलग, इन्हें अलग स्कूल थे, इन्हें अलग टॉयलेट थे, इन्हें अलग पार्क्स थे, क्योंकि ये उनकी पार्क्स, उनके स्कूल जहां वाइट्स के बच्चे थे वहां अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। all the public places were separated
all the public places were separated. World class and quality facilities were enjoyed by world class and quality facilities were enjoyed by the whites. جو بھی خاص یا جو بھی ورلڈ کلاس فیسلٹیز تھی وہ کون انجوائے کر رہے تھے؟ وائٹس. اینڈ دا نان وائٹس وائر گیون پور سروسز. اور پور سروسز کن کو مل رہی تھی؟ نان وائٹس کو، اور جو حقیقی مانن میں وہاں کے سٹیزنز تھے. اب یہاں پہ ایک کوشچن آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ جب اتنا ظلم ہو رہا تھا تو لوگ احتجاج کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وائی پیپل ناٹ پروٹیسٹ اگینسٹ دس سسٹم. بیٹا لوگ اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ جو پروٹیسٹرز تھے وائر ناٹ الاؤڈ اینڈ وائر کمپلیٹلی بینڈ. پبلک پروٹیسٹرز پہ بین تھی اور وہاں پہ الاؤڈ ہی نہیں تھا کہ کوئی آواز اٹھا سکے. اور اسی میں ایک کوشش کی، افریقہ میں کوشش ہوئی، اور کوشش کس نے کی؟ ANC افریقن نیشنل کانگریس. افریقن نیشنل کانگریس. آپ بولو گے انڈین نیشنل کانگریس ہے، انڈین نیشنل کانگریس ہے. کانگریس نہیں ہے بیٹا، کانگریس مطلب ہوتا ہے کولیکٹیونیس کا. کولیکٹیونیس کانگریس، لفظ کانگریس کے معنی ہے کولیکٹیونیس. اور ایک پارٹی بھی بنی تھی جس کو امبریلا پارٹی بولتے تھے. تو اس نے کوشش کی تھی، اس پارٹی نے کوشش کی تھی اس سسٹم کو ختم کرنے کی. They try hard to get rid of apartheid. وہ apartheid سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. اب ایک اور آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ سر ہمیں کیا پڑھا رہا ہے، یہ کوئی سٹوری بتا رہا ہے، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن. بیٹا میں اسی کی طرف آؤں گا. تو اگلے ٹاپک میں آگے جب ہم جائیں گے تو ہم سب پڑھیں گے. آج اتنا ہی اس ٹاپک میں. تھینکس. اور میں آپ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھو گے یا جس وقت بھی آپ اسے کھولو گے، مہربانی کر کے اپنی جو بک ہیں وہ اپنے سامنے رکھا کرو، اور پوائنٹس جو آپ کے دماغ میں نہیں آ رہے، جو چیزیں آپ کے دماغ میں نہیں آ رہی، تو ان کو انڈر لائن کر کے میرے واٹس ایپ نمبر پہ یا اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جا کے وہاں پہ کامنٹ میں لکھ لیجئے. تو میں کوشش کروں گا آپ کی مدد کرنے کی. تھینکس.